سر 2 فریق ہیں، دونوں کی بالکل جو ڈفرینٹ ان کی خواہشات ہیں، دونوں الگ-الگ چیزیں چاہتے ہیں۔ اب ایسے میں کسی جھگڑے کو ہونے سے کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان کا علیحدہ سوچ ہے، ایک کی علیحدہ سوچ ہے اور دونوں کسی ایک سوچ کے اوپر آ جائیں اور جھگڑا بھی نہ ہو؟ اچھا، یہ بہت بڑی myth ہے کہ جس میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندے کا جو فائدہ ہے وہ دوسرے بندے کا نقصان ہے۔ ہوں، آ، کائنات جو تخلیق ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہوئی، یہ سب کے فائدے کے کام کرتی ہے۔ ہوں، جیسے ری سائیکلنگ آپ دیکھیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، تو پانی کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہوں، انرجی کو تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندے کا فائدہ ہوگا تو دوسرے بندے کا لازماً نقصان ہوگا۔ ہوں، یہ جو ون لوز ایٹیٹیوڈ ہے یہ صدیوں سے انسان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے اور انسانوں کو انسانوں سے دور کرتا ہے۔ ہوں، ڈیپ ڈاؤن دیکھا جائے تو NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ کہتی ہے کہ انسانوں کی نیت کبھی بری نہیں ہوتی۔ ہوں، کوئی بھی دو فریق جب کسی معاملے میں الجھے ہوتے ہیں تو دونوں کی ڈیپ ڈاؤن کوئی اچھی نیت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی نیت کو اچھا اور دوسرے کی نیت کو برا سمجھتے ہیں۔ ہوں، اب مجھے بتائیے کہ ایک ہی گھر ہے جس کا امن و سکون تباہ ہوا ہے۔ ہوں، مریض جو ہے وہ خود فریبی میں ہے کیونکہ اس کی ذہنی کیفیت ہی بدل دیتا ہے نشہ، جب چاہے وہ نشہ کر کے تو اپنی ذہنی کیفیت بدل سکتا ہے یا کم از کم اپنے آپ کو سن کر سکتا ہے، نم کر سکتا ہے۔ اور اہل خانہ جو ہیں وہ قدرت کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں نئی چیزوں کے مطابق، جسے ہم میل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی جو باتیں نشے کے مریضوں کی فیملی میں آسانی سے مانی جا رہی ہوتی ہیں، کسی دوسرے گھرانے میں ان باتوں کے مانے جانے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میل ایڈجسٹمنٹ ہے انسانوں کی، یہ ایک اچھی صلاحیت ہے جو برے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو ایسا سوچنا قرینِ قیاس نہیں ہے، کم از کم نشے کی بیماری کے معاملے میں، کہ ہم کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے مریض کو نقصان پہنچے گا۔ اگر مریض ایسا سوچتا ہے تو ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ سوچ اس وجہ سے ہو کہ گھر والے بے صبرے ہو رہے ہیں، یا گھر والوں کا طرز عمل ٹھیک نہیں، یا گھر والے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ گھر میں ہر بندہ جو فیملی ممبر ہے اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ ہوں، والدہ ہے تو وہ پردے ڈال رہی ہے، وہ بہت نرم ہے، وہ سہولت کاری کر رہی ہے۔ والد ہے تو وہ دھمکیاں ایشو کر رہا ہے بے پناہ، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے۔ تو اسی طرح بہن ہے تو وہ آرام سے خاموشی سے اکاموڈیٹ کر رہی ہے۔ بھائی ہے تو کہتا ہے میرا کچھ لینے دینا نہیں ہے۔ ہوں، تو نشے کی بیماری میں جب گھر والے بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اکٹھا کرنے کی اور سمیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوں، اور وہ جو کامن پرپز ہے اس کا با اقرار اور با اصرار تذکرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھو اس کشتی میں جس میں ہم سب سوار ہیں، اس کشتی کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے بیماری کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اب بیماری کے معاملے میں مریض کا جو نظریہ ہے اور جو گھر والوں کا نظریہ ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے۔ بیماری مریض کے اندر ہوتی ہے اور گھر والوں کے باہر ہوتی ہے۔ تو گھر والے اسے باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مریض اس کو اپنے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہوں، تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں بن رہی، ہم ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر کو نہیں بڑھا پا رہے، گھر میں فساد کو ختم نہیں کر پا رہے، ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا، باتیں جو ہیں وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کسی اسٹرکچر کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہمیں پھر جواب دہی کے عمل کو باقاعدگی سے کرنا پڑے گا۔ جواب دہی وہ نہیں ہوتی کہ والد سیڑھیاں اتر کے آ رہے ہیں اور کوریڈور میں انہیں بیٹا مل گیا ہے تو یہاں سے جواب دہی شروع ہو گئی۔ نہیں، جواب دہی جو ہوتی ہے وہ طے شدہ وقت پر ہوتی ہے، یا تو روزمرہ یا ہفتہ وار یا مہینے کے بعد، یا اس کا کوئی وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس میں ایک بندہ جب بات کرتا ہے تو دوسرا بندہ سنتا ہے، پھر دوسرا بات کرتا ہے تو پہلے بندہ سنتا ہے، اور وہ میٹنگ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اس میں ایگزاشن نہیں چاہیے۔ اس میں اگر ایک بندہ ابھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کل پہ بات ڈال رہا ہے تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں
جو کہ ایسی صورتحال میں کارآمد ہو جاتی ہیں کہ جب دونوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں کسی چیز پہ ہو رہا اور دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. آئی تھنک جواب دہی سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی ایک گول سیٹنگ پہلے ہو جس کی آپ جواب دہی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ گول پیپر پہ واضح لکھا ہونا چاہیے مختصر ترین لفظوں میں، جیسے 250 لفظوں کے اندر، جو کہ 1 منٹ کے اندر پڑھا جا سکے. اگر ہم اس کو واضح کر لیتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ ہوگا کیسے، اگر یہ ساری باتیں طے کر لی جائیں تو پھر ہم وقتاً فوقتاً جتنے بھی لوگ ہیں اور گول آپس میں جواب امپاسبل دہی قسم کا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کے نقطہ نظر سے گول تھوڑا سا مشکل، تھوڑا سا چیلنجنگ ہو تو وہ انرجی دیتا ہے. لیکن اگر ایسا گول آپ سیٹ کرنے بیٹھ جائیں کہ دوسرے کو لگے ہی نہیں کہ وہ پورا کر سکتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وائی ٹرائی، کوشش ہی کیوں کریں. تو پھر جب کوئی آپ گول سیٹ کرتے ہیں اور آپ کا پیارا اس پہ عمل کرتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ رات 9 بجے آپ گھر آئیں گے اور وہ 9 بجے گھر آتا ہے اور اب آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم بہت شور کرتے ہیں، لیکن جب بات مانی جاتی ہے، کوئی کچھ کر کے دکھاتا ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں.